أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 تک کی انشاءاللہ تفسیر کو سمجھنے، جاننے اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرماتے ہیں آیت نمبر 16 سے 21 تک کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا تو اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین دھچوکے کھانے لگی؟ کیا تو اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ سامعین کرام، یہ تھے آیات کریمہ جس میں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے پیغام عبرت فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے یہاں ٹوٹل ہم جو پڑھ رہے ہیں 16 سے 21 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے مختلف دلائل کے ساتھ انسانوں کو آگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے، جس پر انسان کا ایک ساتھ یقین کرنا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر اس ماحول میں صحیح رخ کے ساتھ صحیح معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جو بے دیکھے خدا پر یقین کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے آپ کو غیبی ہونے کی باقاعدہ دلیل مطلب جو ہے دے کر ہمارے سامنے بتایا کہ کوئی چپکے سے پکارے یا مطلب جو ہے زور آواز میں پکارے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک کو جاننے والا ہے اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین کی مثالیں دی اور پھر اس سے واضح طور پہ فرمایا کہ اسی کی زمین پر چلتے ہو، کھاتے ہو، رزق سب کچھ، پھر مطلب جو ہے تمہیں اسی زمین میں دوبارہ اللہ رب العالمین وہاں مدفون کر دے گا، یعنی زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس مطلب جو ہے ہم پچھلی کلاس کے اس پوائنٹس کے ساتھ آئیے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس 16 میں واضح طور پر بیان کرتا ہے، کیا تو اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے گا اور یکایک زمین ہچوکے کھانے لگے گی۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔
इसमें इंसानों को मतलब जो है वाज़ेह तौर पे बताया कि पहली चीज कि इंसान बेखौफ हो गया है। नंबर दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको तुम आसमान पे होने का मतलब जो है तसव्वुर करते हो, इसीलिए तो आसमान की तरफ निगाहें उठाकर अल्लाह से तकाजा करते हो, अल्लाह से दुआएं मांगते हो और अल्लाह का वही होने पर तसव्वुर रखते हो। तीसरी चीज में बताई गई वो इंसानों को इसी जमीन में जिस पर वो चलते हैं वहां से रिस्क यानी फसल को तैयार करते हैं, और वही जमीन में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उन्हें धंसा भी सकता है। इन मतलब जो है तीन बातों के साथ इसमें तस्कराए इबरत मतलब पेश किया गया है। यहाँ पर मतलब जो है पहली चीज हम इससे ले लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान की तरफ होने का इशारा इसमें दिया गया है। क्या तो इससे बेखौफ है कि वो जो आसमान में है। सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में रहता है, बल्कि ये बात इस लिहाज से फरमाई यहाँ पे गई है कि इंसान फितरी तौर पर जब खुदा से रुजू करना चाहता है या इसका तसव्वुर करता है तो आसमान ही की तरफ देखता है, दुआ मांगता है तो आसमान ही की तरफ हाथ उठाता है, किसी आफत के मौके पर सब सहारों से मायूस होता है तो आसमान का रुख करके खुदा से फरियाद करता है। कोई नागहानी बला आ जाती है तो कहता है ये ऊपर से नाजिल हुई है, गैर मामूली तौर पर हासिल होने वाली चीज के मुतल्लक वो अगर जिक्र करता है तो ये है कि ये आलमे बाला से आई हुई है, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों को कुतुब आसमानी या फिर कुतुब सवावी के नाम से जो है याद करता है। इसी बात के तस्करे के लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स काली लौंडी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मुझ पर एक मोमिन गुलाम आजाद करना वाजिब हो गया है, क्या मैं इस लौंडी को आजाद कर सकता हूँ? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लौंडी से पूछा अल्लाह कहाँ है? इसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और मैं कौन हूँ? इसने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और फिर आसमान की तरफ इशारा किया, जिससे इसका मतलब वाज़े मतलब जो है ये हो रहा था कि आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसे आजाद कर दो, ये मोमिना है। इससे इस वाक़ये के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो ये बात मुझे और आपको वाक़ये की शक्ल में मिलती है, इसमें इंसानों का वो तसव्वुर हमारे सामने आता है कि इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखता है तो वहां अल्लाह को अपने लिए मौजूद पाता है, और इसी तसव्वुर के साथ वो इसकी तरफ दुआ मांगते हुए भी निगाहें उठाता है, और अगर कोई काम का इजहार करे तब भी अल्लाह ही की तरफ मतलब जो है अपने नजरें आसमान की तरफ उठाता है। उसी का तस्करा इस मतलब जो है आयत में किया गया है, वरना अल्लाह आसमान ही में है ऐसा मतलब जो है नहीं है। जबकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर मतलब जो है फरमा दिया था कि अल्लाह हर चीज पर मुहित है और वो हर शे पर मतलब जो है मुहित है। इसका तस्करा भी हमें मतलब जो है मिलता है। तो इन तमाम बातों के साथ मेरे और आपके सामने जो बात सामने आती है कि ये कुछ इंसानों की फितरत ये है कि जब वो खुदा का तसव्वुर करते हैं तो इनका जो जहन है वो नीचे जमीन की तरफ कभी नहीं जाता बल्कि आसमान ही की तरफ जाता है, और खुदा को आसमान ही में तसव्वुर करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा करते हुए इंसानों से कहता है कि अच्छा तुम्हारा तसव्वुर जो आसमानी है तो वो फिर मतलब जो है वही है कि तुम इस तसव्वुर के नतीजे ही में मुझसे बेखौफ हो गए हो। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, फिर हम आसमान दुनिया पर पहुंचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला था। ये वाकया मेराज का मौका था जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को वाज़े करते हुए वहां के पहले दर यानी दरवाजे को खोलने का तस्करा भी आसमान ही से लिया था। तो यही तसव्वुर को अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के सामने लाते हुए कहता है कि तुम लोग जो है मेरे लिए आसमान में रहने का तसव्वुर करते हो, तो इसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर रहते हुए तुम्हारी जिंदगियों का ये हाल है कि तुम मतलब जो है बेखौफ हो गए हो। सामिन इकराम, इस तरफ इशारा करके लोगों को बताया गया कि तुम जो जिस खुदा का तसव्वुर आसमान की तरफ करके जहनी तसव्वुर बनाते हो इससे कैसे बेखौफ हो सकते हो। हम सूरह मुल्क की 12 में भी इसको बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़कर देखा था कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
واضح طور پر اشارہ کیا تھا کہ تم لوگ بے دیکھے خدا سے ڈرتے ہو، اسی کے نتیجے میں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے ہو اور اللہ کی پسند میں رنگنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابھی اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے کہ تم جس بے دیکھے خدا کا سے ڈرتے ہو تو تم اس خدا کا تصور آسمان پہ موجودگی کے ساتھ کرتے ہو، تو اسے تم کیسے بے خوف ہو سکتے ہو؟ سامعین اکرام، قرآن مجید میں انسان کے بے خوف ہونے یعنی خدا کے عذاب یا اس کی گرفت سے بے خوفی اختیار کرنے کو ایک منفی رویے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے عذاب کا خوف انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار قرآن مجید میں ڈرنے یا تقوی اختیار کرنے کی طرف بار بار مومنین کو تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ڈر ایک احساس ہے جو انسانوں کو روکتا ہے، جو انسانوں کے بڑھتے ہوئے گناہوں کی طرف بڑھنے والے قدموں پر بند باندھ دیتا ہے، اور یہ خوف ہی وہ احساس ہے جس کے نتیجے میں آدمی سوچ سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر بیدار کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں وہ صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ کیا گیا جب یہ تقوی کی صفت، یہ ڈر کی صفت جب انسانوں سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر انہیں ایک اعمال کی طرف راغب کرنے میں اور گناہوں کی طرف مطلب جو ہے آگے بڑھنے میں اسے مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں کہا گیا، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کی دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انسانوں کو وہی اشارہ فرماتا ہے کہ لوگو تمہارے دل آخر کب پگھلیں گے اور کب مطلب جو ہے اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے آگے جھک جائیں گے اور پھر اللہ کی اطاعت میں اپنا سب کچھ لگا دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے والی تمام آیات کے اندر ہم نے مطلب جو ہے وہ تمام مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے دلائل کے ساتھ کبریائی کی قدرت کو ہم نے دیکھا تھا، جہاں زمین کا اشارہ کیا گیا، جہاں بادل کا اشارہ کیا گیا، جہاں بجلیوں کا تذکرہ کیا گیا، جہاں پانی کا تذکرہ کیا گیا، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی ساری مطلب جو ہے قدرت میں رکھتا ہوں، میرے مطابق وہ ساری چیزیں چلتی ہیں، پھر تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ پھر تمہارے دل پگھلتے کیوں نہیں ہیں؟ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی عمر میں اضافہ اور دوزخ میں کچھ رزق میں کشادگی اور بڑی بری موت سے تحفظ چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صلح رحمی کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوفی اختیار کرنا ایک خطرناک رویہ ہے جو اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم بے خوف کیوں ہو گئے ہو، جو انسان کو گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے اور آخرت میں شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ سورہ ہود آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روکا، سن لو جس دن ان پر آئے گا اس سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ سامعین اکرام، جہاں اس آیت کے اندر وہی تذکرہ تو ہے کہ تم بے خوف ہو گئے ہو اس آسمانی خدا سے جو زمین کو دھسا سکتا ہے اور یکایک مطلب جو ہے زمین کو ہچوکے لگا سکتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 99 میں بھی اللہ رب العالمین انسانوں کو مزید تفصیلات کے ساتھ یوں مخاطب کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب یا اس کے خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہو سکتے جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوفی دراصل اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب سے غفلت کا نتیجہ ہے جو کہ خسارے کی علامت ہے۔ سامعین اکرام، اللہ سے بے خوفی آدمی کو بے جھجک اور بے خوف کر دیتی ہے۔ اسی بات کا تو تذکرہ سورہ کہف آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غیب میں خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بخشش اور رحمت ہے، یعنی بے دیکھیے خدا پر یقین اور مطلب خوف کھانا آدمی کو بخشش اور رحمت کی طرف مطلب جو ہے اسے
आगे बढ़ने में सहूलत फराहम करता है। बेखौफ होने की सूरत में इंसान अल्लाह की पकड़ से गाफिल हो जाता है। इसी बात का तो तस्करा सूरह अनफाल आयत नंबर 25 में मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं मुखातिब करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और बचो इस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ अब इन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया होगा, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इस आयत के जरिए से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अल्लाह का अजाब जिस तरह आता है तो वो मखसूस लोगों पर वारिद नहीं होता, बल्कि उसके नतीजे में मौजूद सारी सोसाइटी पर उसको फेंक दिया जाता है और वो सारे उसमें पकड़े जाते हैं या हलाक हो जाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 30 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है और इसकी तरफ लौटना है। यानी इसमें वाज़ेह बताया गया कि लोगों तुम्हें तो अल्लाह ही से डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वापस पलटकर वहीं जाना है। वहां से भागने का, वहां से जान छुड़ाने का, या वहां से मतलब जो है कोई राह पाने का कोई रास्ता है ही नहीं है। हम मतलब जो है इस बात को हकीकत से जानते हैं कि इस दुनिया में जो इंसानों को उतारा गया है एक मखसूस मुद्दत मियाद के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ यानी मौत का फरिश्ता पहुंच जाता है। वहां से इंसान चाहते न चाहते कर हन तू हन उसे जमीन में मतलब जो है मदफून होना ही है, जिसका तस्करा यहाँ पे किया गया। इसीलिए तो सूरह हूद आयत नंबर 117 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और तुम्हारा रब कभी भी बस्तियों को जुल्म के साथ नहीं हलाक करता जब तक कि इसके लोग इस्लाह करने वाले न हो। यानी फरमाया गया कि लोगों जहां मतलब जो है नेकी हो और जहां इस्लाह का मैदान मतलब जो है कारगर हो, तो वहां मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाबात को नहीं भेजता, बल्कि वहां बाकायदा तौर पर उनकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये भी एहसास दिलाता है कि बेखौफी की अलामत अल्लाह की सजा और पकड़ को नजरअंदाज करना है। अल्लाह का अजाब एक हकीकत है जिससे इंसान को डरना चाहिए। इस बात को इस आयत के आखिर में मतलब जो है फरमाया गया, जो इसे आयत नंबर 17 के साथ इसको जोड़कर पढ़ ली तो मुझे और आपको समझ में आने में आसानी हो जाएगी। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत नंबर 16 के आखिर और 17 के मतलब जो है आगाज में यूं इरशाद फरमाता है कि तुम्हें जमीन में धंसा दे और यकायक के जमीन हचोके खाने लगे, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे। यानी ये दो बातों का तस्करा यहाँ पे इस आयत में किया गया। एक है जलजले, दूसरा है तूफान की शक्ल में आने की का इशारा देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एहसास को बेदार करना चाहता है जिसमें डर वाली कैफियत हो। अल्लाह का अजाब एक निशानी होता है जिससे इंसानों को खबरदार किया जाता है ताकि वो इन्हें रविश को दुरुस्त कर लिया जाए और अल्लाह की रजा के मुताबिक इंसानी जिंदगी सही मानों में गुजर बसर हो सके। जब कौमें अपनी गुनाहों और नाफरमानियों में हद से तजावज कर जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजाब का रुख इनकी तरफ भेज देता है। कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कौमों का तस्करा मेरे और आपके सामने आता है। जहां आद का जिक्र मतलब है तो सूरह जारियात आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और आद की कौम में जब हमने एक शदीद तूफान भेजा था। सूरह हक्का आयत नंबर 6 में मतलब जो है आद ही का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बतलाया तो आद को हमने तेज हवा के जरिए से हलाक कर दिया। वही तो तस्करा है जो आयत नंबर 17 में किया जा रहा है कि लोगों वो आसमान में जो है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, क्या ए मुमकिनात में से नहीं है। सामिन इकराम, हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम देखो कि जमीन में जलजला आ रहा है तो समझो कि अल्लाह का अजाब है, इससे सबक लो और इसकी तरफ रुजू करो। सामिन इकराम, जहां मतलब जो है कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में भी मतलब जो है तस्करा आता है, जो सूरह कमर आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इजहार उसका ऐसे क्यों करता है, फिर हमने जमीन से चश्मे जारी कर दिए और पानी ने एक खास हुक्म के तहत इसे आपस में मिलाकर तूफान का आगाज कर दिया था। ये जलजले, ये आसमानी मतलब ये बलाएं हवाओं की शक्ल में, पथराव की शक्ल में जो लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जो
عذاب بھیجا گیا وہ آسمان سے آگ کے پتھر تھے جو زمین پر پھینکے گئے تھے۔ یہ الگ الگ وہ واقعات ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین وہی زمین جو پچھلی والی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تم جس زمین کو تابع کر رکھا ہے اسی کی چھاتی پر مطلب جو ہے چلتے ہو اور کھاؤ خدا کا رزق اور اسے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر آنا ہے۔ اس کا تذکرہ پچھلے مطلب جو ہے آیت نمبر 15 میں کیا گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی زمین کو اگر اللہ رب العالمین چاہے تو پھر وہ اسی زمین کو پھاڑ دے یا اسی میں تم کو دھسا دے، یا آسمان جو تمہارے لیے سائبہ بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اسی آسمان کو اللہ رب العالمین اسے عذابات کی شکل میں انہی ہواؤں کو جو تمہارے لیے مطلب جو ہے آسانیاں فراہم کرتی ہیں وہی ہوا کو تمہارے لیے عذاب کی شکل اگر دے دے اور وہی آسمان سے پتھروں کی شکل میں تمہارے اوپر برساؤ کر دے تو بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تمہیں مطلب جو ہے بچا سکتا ہے۔ سامعین اکرام آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں انہی مطلب جو ہے تذکروں کے ساتھ کہ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام اس آخری ٹکڑے کو اگر ہم غور سے اگر پڑھ کے دیکھیں تو اس آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری تنبیہ کیسی ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے گی جب تم میرے پاس پلٹ کر واپس آ جاؤ گے یا پھر تمہاری پکڑ مطلب لاحق ہو جائے گی تب تمہیں مطلب جو ہے پتا چلے گا کہ میری تنبیہ یعنی تمہیں مطلب جو ہے الارم دینا اور تمہیں بر وقت مطلب جو ہے بتا کر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی کی شدت جب اختیار ہو جاتی ہے، قہر جب ٹوٹ پڑنے والے مطلب معاملہ آتا ہے تو پھر مطلب جو ہے عذابات ہے آسمانی مطلب جو ہے اس کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا انداز قرآن مجید میں الگ الگ انداز میں اللہ رب العالمین نے کئی مطلب جو ہے سوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے بار بار مطلب جو ہے الگ الگ انداز میں پیش کرتے ہوئے انسانوں کو پہلے ہی سے آگاہی دی ہے کہ تم جس خدا سے بے خوف ہو جاتے ہو وہ تمہیں مطلب جہاں سہولتیں دے رہا ہے، جہاں مہلتیں دے رہا ہے، جہاں تمہاری مطلب جو ہے پکڑ سے مطلب جو ہے وہ اپنی رحمت کے نتیجے میں تمہیں آسانیاں فراہم کر رہا ہے اور تمہارے لیے مطلب جو ہے سمجھنے والے تجربات کو مطلب جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے بار بار احکام الہی کے ذریعے سے تمہارے لیے مطلب سوچنے کی دلائل پیش کر رہا ہے، پھر بھی تم مطلب جو ہے اس سے روگردانی کرتے ہو تو تمہارے لیے آسمان سے مطلب جو ہے طوفان کو بھیج دینا، ہواؤں کی گردش کو طوفان کی شکل اختیار کروانا یا پھر زمین کو پھاڑ کر زلزلوں میں مطلب جو ہے تبدیل کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون راستے پر ہے اور کون پروردگار کی طرف سے ایک ٹھیک راستے پر ہے، وہی وہ اظہار ہے جو اس میں مطلب جو ہے اظہار کیا گیا، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا اظہار سورہ نازیات میں دوسرے انداز میں اس طرح آیا، نازیات آیت نمبر 7 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے پھر تمہیں اس وقت پتا چل جائے گا کہ جب زلزلہ آ جائے گا۔ وہی انداز دوسرے انداز میں سورہ زخرف آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا تمہیں بہت جلد پتا چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے الارم ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے بتا رہی ہے کہ لوگوں جب وہ آ جائے گا تو تمہیں اندازہ ہو ہی جائے گا، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو تو تمہارے لیے یہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے اور اللہ کے انعامات پانے میں سہولت فراہم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سب کو پکڑتا ہے چاہے وہ ظالم ہو یا نیک، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے اللہ ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سامعین اکرام اس کی مثال قرآن مجید میں قوم یونس کا مطلب جو ہے تذکرے کے ساتھ کی گئی، وہی مطلب جو ہے قوم تھی جس نے مطلب جو ہے یونس علیہ السلام کے بار بار مطلب جو ہے انہیں متنبہ کرنے کے باوجود بھی ان پر مطلب جو ہے وہ کارگر نہیں ہوئی بلکہ وہ اس سے مطلب جو ہے منہ ہی پھیرتی رہی، اسی کے نتیجے میں یونس علیہ السلام وہاں سے مطلب جو ہے نکل گئے تھے، پھر واپس مطلب جو ہے مچھلی کے پیٹ پہ جانا، وہاں پھر دعا کرنا، واپس مطلب جو ہے اسی قوم کی طرف مطلب جو ہے پلٹایا جانا، پھر وہاں یونس علیہ السلام کی تبلیغ کرنا، وہاں لوگوں کا اس مطلب جو ہے عذاب سے آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے سورہ یونس میں واضح انداز میں مطلب جو ہے
ہمارے سامنے بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے انہیں اولادوں کے ذریعے سے اور انہیں مال کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب جو ہے عروج دیا گیا اور انہیں کس طرح سے ان کی مطلب جو ہے ساری غلطیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دیا تھا. وہی ایک بات کا تذکرہ تو اس حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سامعین اکرام، تنبیہ دراصل وہ الارم کی اطلاع ہے جس کے بعد کوئی درخواست، حسرت، پچھتاوا، بھاگنے کی کوشش اور بچاؤ کا سامان کوئی فائدہ نہیں دیتا. اللہ انسانوں کو اپنی صفات کبریائی، دنیا کی قدرتی حقائق بتا کر کہہ رہا ہے کہ تم میری قدرت کو جانتے ہو اور میرے قہر کا نتیجہ بھی جانتے ہو کہ پھر بھی بے خوف ہو، تو یہ تمہارے لیے تنبیہ ہے. اسی لیے تو مطلب جو ہے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کنٹینیوشن مطلب جو ہے آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. سامعین اکرام، اسی لیے آیت نمبر 18 میں اللہ نے پچھلی قوموں کی نافرمانیاں اور ان کو مہلت دینا، پھر بھی وہ اس میں اڑے رہنا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے پچھلی قوموں کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے ان کو عذاب الہی کا ان پر نزول کیسا کر دیا گیا تھا. اس کی تفصیلات قرآن کے مطالعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ قوم لوط کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا کہ کس طرح سے ان کے پاس نبی تھے اور لوط علیہ السلام انہیں بار بار مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے میں مدد ثابت کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اڑے رہے. اسی کے نتیجے میں تو عذاب ان کی طرف لوٹا دیا گیا. پھر سے قوم عاد کا مطلب جو ہے تذکرہ، قوم سمود کا مطلب جو ہے تذکرہ، وہاں مطلب جو ہے نشانی کے طور پر وہاں ان کے لیے اونٹنی کا بھی تذکرہ آتا ہے، مگر مطلب جو ہے اس قوم کے اندر وہاں کوئی تبدیلی انہیں محسوس نہیں ہوئی. اسی کے نتیجے ہی میں ان کی ہٹ درمیوں کے نتیجے میں کس طرح سے عذاب کا نشانہ انہیں بنایا گیا. پھر قوم نوح کا مطلب جو ہے تذکرہ مجھے اور آپ کو اسی قرآن مجید میں ملتا ہے. وہ نوح علیہ السلام 900 سال تک ان کے درمیان رہ کر ان کی اصلاح کا سامان کرنے کی کوششوں پر کوششیں کرتے رہے، مگر بے سود رہے. اسی کے نتیجے ہی میں نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں مطلب جو ہے چنندہ مطلب جو ہے چیزوں کو اس میں رکھ کر ان کو مطلب جو ہے آسمان سے مطلب جو ہے پانی کا برسنا اور پھر تندور سے ابلنا اور پھر مطلب جو ہے ساری بستی کو اور ساری چیزوں کو جو اس میں ساری جاندار چیزیں تھیں ان کو سب کو فنا کر دیا گیا تھا. پھر اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرعون کی مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مطلب جو ہے فرعون کے سامنے حق کا اعلان کیا تھا. اسی کے نتیجے میں ہم مطلب جو ہے قرآن مجید کے آیات میں دیکھتے ہیں کہ فرعون ہٹ دھرمی پر اڑا رہا. اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے 7 قسم کے عذابات اس پر وارد کیے. ہر بار مطلب جو ہے جو عذاب وارد ہوتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا اور کہتا کہ تم اپنے خدا سے مطلب جو ہے درخواست کرو کہ عذاب ہٹا لیے جائے، میں مطلب جو ہے پھر اس کے بعد اگر وہ ہٹا لیا گیا تو میں اس کی طرف راغب ہو جاؤں گا. مگر عذاب ہٹا دیا جاتا تو پھر وہ ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا. آخر ہوا تو کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح فرعون اور اس کی لشکر کو سمندر میں مطلب جو ہے غرقاب کر دیا گیا. پھر مطلب جو ہے شعیب علیہ السلام کے قوم کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے اور کس طرح سے مطلب عذابات الہی ان پر مطلب جو ہے نازل ہوئے. اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید کے مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے پیرائے میں اس تذکرے کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. سامعین اکرام، ان تمام مطلب جو ہے قوموں کا تذکرہ اور ذکر اور ان کے حالات قرآن مجید مطلب جو ہے بیان کرتے ہوئے ہمیں بتاتا اور نصیحت کرتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور سبق لو کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو، ورنہ مطلب جو ہے اسی مد میں تمہاری بھی پکڑ ممکنات میں سے ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے تو اس میں مطلب جو ہے واضح طور پہ کہا گیا کہ تم بے خوف نہ ہو جاؤ کہ وہ پچھلی مطلب جو ہے قوموں کا تذکرہ تھا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین چاہے تو اب بھی مطلب جو ہے ہمارے لیے پکڑ کا سامان کر سکتا ہے. موجودہ حالات میں ذرا اپنی طرف مطلب ہم نظر ثانی کر کے دیکھیں تو ساری دنیا کے اندر الگ الگ نمونے سے اللہ رب العالمین
आलमीन की छोटी बड़ी मतलब जो है पकड़ इस तरह मतलब जो है जो आयत करीमा में कहे तूफान और जलजलों का तस्करा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करता ही रहता है। कहीं मतलब जो है हमारे हिंदुस्तान की मतलब जो है तस्करा करें तो वहाँ बारिशों की मतलब जो है जहाँ बात आती है, इन्हीं बारिशों के नतीजे में कहाँ मतलब जो है किस तरह से मतलब जो है तूफान मतलब आता है और इसी के नतीजे में पानी भर जाता है, उसी के नतीजे में कितनी बस्तियां उजड़ जाती हैं, कितने मतलब जो है माल मतलब जो है ज़ाया हो जाते हैं और कितनी जानें इसमें कुर्बान हो जाती हैं। मुख्तलिफ मतलब जो है हवाओं का तस्करा आया, इन्हीं हवाओं के नतीजे में हम देखते हैं कि कितनी जगह पर मतलब जो है कैसे कैसे हालात मतलब जो है होते हुए नजर आते हैं। जलजलों का तस्करा है, जहां मतलब जो है बार बार मतलब जो है जलजले आते रहते हैं, उसका तस्करा न्यूज़ के जरिए मुझे और आपको मिलता है। सामिन इकराम, ये सारी चीज़ें और फिर मतलब जो है कोरोना वायरस का मतलब जो है वारिद होना और रुखसत हो जाना, और फिर मतलब जो है हम देखते हैं कि किस तरह से उससे पहले सुनामी का मतलब जो है वाकयात हुए थे, जहां किस तरह से मतलब जो है समंदर मतलब जो है फट पड़ा और किस तरह से मतलब जो है बस्तियों को उसने उजाड़ दिया था। ये तमाम चीज़ें मुझे और आपको बताती हैं कि ये एक तरह की तंबी है, ये एक तरह की मतलब अलार्म है जो इंसानों को दी जाती है और कहा जाता है कि लोगों खबरदार हो जाओ, अपनी रविश को दुरुस्त करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका तो ज़रूर फराहम करता है, क्योंकि वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अपनी रहमत में ढांप लेना चाहता है, इसी वजह से हमें सहूलतों पर सहूलतें देता है, मोहल्लत पर मोहल्लत मतलब जो है अता फरमाता है और इसके ज़रिए से हमारी आंखों को खोलने की कोशिशें करता है। उसके लिए शर्त इस बात की है कि आदमी इसके लिए राग़िब हो जाए, इसके लिए ज़हनी तौर पर इसमें रग़बत इख्तियार करे और इसी के नतीजे में आदमी राह रास्त पाता हुआ अपनी रविश की तरफ वो गामज़न हो सकता है। इस मतलब जो है बातों के साथ आइए आयत नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 19 की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए है। सामिन इकराम, हम देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से हमारे जहन साजी मतलब करता चला जा रहा है। इसकी एक एक आयतों पर गौर करके देखें कि पहले मतलब जो है पिछली क्लास में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेदेखे खुदा के तस्करा करते हुए फरमाया, तो तुम्हारा तो पैगाम रसानी का काम यही बेदेखे खुदा ही के जरिए से है। तुम्हें बेदेखे खुदा, बेदेखे जजा व सजा और बेदेखे जवाबदेही के मतलब जो है उस मैदान का मतलब जो है एहसास करना और उसी के नतीजे में अपने नामा अमाल की इस्लाह करना, यही पैगाम रसानी का वो सिलसिला है जो आफाक निज़ाम के तहत चल रहा है और इसी निज़ाम के तहत तुम अपने मकसद अजीम की तकमील करोगे और उसी के नतीजे में मतलब जो है तुम अल्लाह के सामने जाकर खड़े होगे और कामयाब हो गए अपने मिशन में तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा और नाकाम हो गए तो तुम्हारे लिए अजाब इलाही मतलब जो है यानी जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। उसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह जमीन का तस्करा किया, फिर मतलब जो है अब हम यहाँ देखते हैं कि आसमानों का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि अगर ये आसमान और ये जमीन तुम्हारे लिए फट जाए और तुम्हारे लिए जलजले आ जाए तो फिर मतलब जो है तुम कौन हो जो मतलब जो है तुम्हें इसमें बचा सकता है। यही तस्करा मतलब जो है करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े फरमाया कि लोगों जरा पिछली कौमों का तस्करा तो सुन लो कि किस तरह से झुटलाया था तो हमारी गिरफ्त कैसी सख्त हो गई थी। तुम भी मतलब जो है इसी जद में हो और तुम्हारी भी जांच पड़ताल इसी जद से आ रही है। ये कह के अल्लाह ताला फिर मिसाल के जरिए से इंसानों को फिर से मतलब जो है दलाइल के जरिए से जहन साजी करता है और वो परिंदों का तस्करा मतलब जो है आयत नंबर 19 में कर रहा है कि पर फैलाए हुए परिंदे आसमान की तरफ उड़ना और उनके परों का सुकड़ना और फैलना और परवाज करते हुए ऊंचाई की तरफ जाना, अल्लाह ताला इसका तस्करा करते हुए फरमाता है कि रहमान के सिवा कोई नहीं है जो थामे हुए है, क्योंकि ये उड़ने वाले परिंदे अल्लाह ही की मतलब जो है कि कुदरत के नतीजे में वो आसमान पे उठते हैं। सामईन इकराम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों की मिसाल देकर उनके हवा में उड़ने की तरफ इशारा करते हुए हमें सोचने की दावत देता है कि जरा देखो ये परिंदे किस तरह से आसमान में उड़ते हैं, कोई है जो इन्हें थामे हुए है? क्या तुम देखते नहीं हो कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ते हुए अपने पैरों को फैलाए हुए मतलब जो है चले जाते हैं। इस आयत को समझने के लिए मुझे और आपको तो बज़ाहिर मतलब जो
ہے یہ پرندے آسمان کی طرف اڑنا روزانہ دیکھتے ہیں, ہر لمحہ دیکھتے ہیں, مگر مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا, کبھی ہم نے اس سلسلے میں سوچا نہیں ہے. اگر سوچتے تو اللہ کی توحید پر اش کر کے رہ جاتے, اس توحید پر جم جاتے, اور پھر مطلب جو ہے اس کے قریب آنے میں ہمارے لیے آسانیاں ہو سکتی تھی. سامعین اکرام, اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا پرندوں کی ساخت پر مجھے معلومات لینا ضروری ہے. تو آئیے ذرا اس سلسلے میں ذری سی معلومات لیتے ہوئے چلیں, تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو سکے. سامعین اکرام, پرندے اللہ کی تخلیق کا ایک حیرت انگیز مظہر ہیں, جو ہمیں اللہ کی قدرت, اس کی حکمت اور تخلیق کی عظمت پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. پرندے کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ الگ الگ پیرائے میں کیا گیا ہے. ذرا مطلب سورہ انعام کی آیت نمبر 38 کو مطلب جو ہے پڑھ کر دیکھیں, وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان پرندوں کے سلسلے میں, زمین پر چلنے والے جانور اور اپنے پروں سے اڑنے والے پرندے سب ہماری امتی ہیں. پھر اسی کا تذکرہ سورہ نور آیت نمبر 41 میں دوسرے انداز میں ان پرندوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے. اسی بات کا مزید تذکرہ جو ان پرندوں کے سلسلے میں سورہ نحل آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے, کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے ہوئے ہیں, انہیں اللہ کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ان مطلب جو ہے تینوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اس آیت کو دیکھیں, جہاں آیت نمبر 19 سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے, رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے. سامعین اکرام, یہ تمام آیات کریمہ پرندوں کے اڑنے اور اس کی اطاعت شعاری کی مثال کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے ان کی مثال دے کر بیان کی گئی ہے. پرندوں کی پرواز پر غور کیا جائے تو یہ پرواز ایک معجزاتی عمل کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے, جو جسمانی خصوصیات اور فطری قوانین پر مبنی مطلب جو ہے یہ پرواز ہے. پرندوں کے پروں کی ساخت کے سلسلے میں اگر معلومات کی جائے تو یہ کس طرح اڑ سکتے ہیں, کیونکہ انسان بھی اگر اڑنا چاہے تو کیا اڑ سکتا ہے؟ نہیں, وہ اڑ نہیں سکتا. اس پرندوں کی ساخت ہی اللہ رب العالمین نے ہلکی اور مضبوطی کے ساتھ بنائی ہوئی ہے, جو ہوا میں بلند ہونے اور توازن قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے. پروں کی ہڈیوں میں سائنس بتاتی ہے کہ وہ کھوکھلا پن ہوتا ہے, اور پروں کے ریشے ایک خاص زاویے پر جوڑے ہوئے نظر آتے ہیں, جو پرواز کو ممکن اور آسان بناتے ہیں. پرندے اپنے پروں کو حرکت دے کر جب ہوا کے دباؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو انہیں پروں کو وہ اوپر نیچے کر کے اوپر کی طرف پرواز کرتے ہیں. سامعین اکرام, سب پرندوں کا ایک ساتھ اڑنے کا عمل تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہی ہیں, جسے فلک فارمیشن یا فلک فلائٹ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق ایک حیرت انگیز قدرتی یہ مظہر ہے, جو تمام مطلب جو ہے پرندے وی شکل میں مطلب جو ہے آسمان میں ایک ساتھ اڑتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, جو نہ صرف ان کی حیاتیاتی خصوصیات بلکہ ان کی اجتماعی ذہانت اور ماحول سے ہم آہنگی بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق اجتماعی پرواز جو پرندوں کی شکل میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, سائنس اس سلسلے میں کہتی ہے کہ جب پرندے وی شکل میں اڑتے ہیں تو سب سے آگے والا جو پرندہ ہوتا ہے وہ ہوا کی مزاحمت کو توڑتا ہے, اور پیچھے والے پرندے اس مزاحمت سے بچ کر توانائی کی بچت کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ جو عمل ہے اسے ایرو ڈائنامک مطلب جو ہے فارمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سامعین اکرام, تحقیق کے مطابق وی شکل میں اڑنے سے پرندے اپنی توانائی کا 20 سے 30% مطلب جو ہے بچاتے ہیں, یہ تحقیق بتاتی ہے. سامعین اکرام, ہر پرندہ باری باری سب سے آگے کی پوزیشن لیتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. ایک پرندہ آگے جاتا ہے, پیچھے سارے اڑتے ہیں, پھر وہ پیچھے آتا ہے, پھر ایک پرندہ آگے جاتا ہے. یہ عمل ہم بار بار دیکھتے ہیں تاکہ کسی ایک پرندے پر زیادہ دباؤ نہ پڑے
پڑے اس لیے مطلب جو ہے یہ حرکت مطلب جو ہے نظر آتی ہے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ پرواز کے دوران ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ لگ کر اڑنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ پرندے ہوتے ہیں، تاکہ مطلب جو ہے پرواز متوازن رکھ سکیں۔ اس عمل کو مرموریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عمل پرندوں کے درمیان برقی مقناطیسی سگنل، بصری اشاروں اور آواز کی مدد سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر پرندہ 6 سے 7 پرندوں کی حرکت کو مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ پرندہ سورج، ستاروں اور زمین کی مقناطیسی میدان کو راستہ تلاش کرنے میں استعمال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ جہاں مطلب قحط سالی ہو جائے وہاں سے وہ مائگریٹ ہو کر یا ہجرت کر کے دوسری زمین کے خطے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کی مطلب جو ہے وہ تحقیق وہ بتاتی ہے کہ وہ سورج، ستارے اور زمین کی مقناطیسی میدان کو وہ راستہ تلاش کرنے میں اس کو مطلب جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، پرندوں کے سلسلے میں یہ تحقیق بھی آئی ہے کہ پرندے اپنی آنکھوں میں موجود ایک خاص پروٹین کے ذریعے سے زمین کی مقناطیسی میدان کو محسوس کرتے ہیں۔ پرندے اجتماعی پرواز سے پہلے ہوا کے رخ اور دباؤ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اسی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ان معلومات کے بعد ذرا اس آیت کو غور طلب کے ساتھ ذرا اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مطلب جو ہے واضح انداز میں انسانوں کو اس کی آگاہی دی ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر جو پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ یہ آیت پر نظر ڈالیں تو اللہ ہمیں پوچھتا ہے کیا تم ان پرندوں کے اڑنے پر غور نہیں کرتے؟ ان کی معلومات کے بعد اللہ کی کاریگری اور اس کی مطلب اس کی بناوٹ اور اس کا کائنات کے نظام کو باریک بینی سے چلانا اور تخلیق کرنا، کیا اللہ کے قدرت کبریائی کا مظہر مطلب جو ہے انسانوں کو نظر نہیں آتا؟ تو پھر اور کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف آنے اور اس کی اطاعت کرنے اور اس پر یقین کرنے اور اللہ کا بندہ بننے سے قاصر کیوں ہے؟ اسی بات کا تو تذکرہ اللہ تعالیٰ اس مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے دیتا ہے۔ سامعین اکرام، آسمانی اس قدرت کے ان مناظر کا بار بار الگ الگ انداز میں اللہ رب العالمین مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان معلومات کو جو اس وقت پرندوں کے سلسلے میں کی گئی، یہ معلومات مطلب جو ہے جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں وہ تو اس سلسلے میں مطلب جو ہے جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے آج کی معلومات کیا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تمام چیزیں کس طرح سے نقص کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کو تیار کیا ہے اور کس طرح سے ایک نظام کائنات کو چلا رہا ہے اور کس طرح سے ایک ایک چیز کو اسی کے تابع و فرمان بنا کر رکھا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز بھی اس میں کوئی سلوٹ نظر نہیں آتی، اس میں کوئی مطلب جو ہے رمق نظر نہیں آتی اور اس میں کوئی بھی مطلب جو ہے دراڑ نظر نہیں آتی، بلکہ ہر کام منظم انداز میں اس نظام کے تحت چلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر مطلب جو ہے تصور کیجئے کہ اگر اس میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا مطلب جو ہے یہ نظام مطلب جو ہے صحیح چل سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں کا مطلب جو ہے جائزہ لے کے دیکھیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک مطلب جو ہے ہمارے پاس کوئی ایک مطلب جو ہے سرپرست موجود ہو اور اس کے گائیڈ میں سارا گھر چل رہا ہو تو نظام بر وقت صحیح معنوں میں اور پلان کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں ایک سے زائد جو ہے وہ سرپرست بن جائیں تو مطلب جو ہے وہی حال ہو جاتا ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو سارا مطلب جو ہے نظام بگڑ کر رکھ دیا جاتا۔ اس کی مثال مطلب جو ہے اسی طرح ملتی ہے کہ ہر نظام میں مطلب جو ہے گراوٹ آئے گی اور ہر کوئی اپنی بات چلوانے کی کوشش کرے گا، اسی کے نتیجے میں سستی آئے گی، اسی کے نتیجے میں غفلت آئے گی، اسی کے نظام میں مطلب گڑبڑ ہوگی، مینٹیننس میں گڑبڑ ہوگی اور یہ سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف ایک ایک چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین وقفے وقفے سے نصیحتوں کے بعد اپنی مثالوں کے ساتھ اپنی کبریائی کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا ان پرندوں کو دیکھو کہ کیا اس پر تم نے غور نہیں کیا، اس پر مطلب جو ہے تم نے سوچا سمجھا نہیں ہے؟ تو پھر مطلب جو ہے آخر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اطاعت شعاری سے مطلب جو ہے باز رکھتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے پیروں کی زنجیر بن کر کھڑی ہو گئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے صحنوں کو مطلب جو ہے سوچنے سمجھنے پر راغب نہیں کرتی؟ کون سی وہ چیز ہے جو تمہاری آنکھوں پر پردہ مطلب جو ہے ڈال دی ہے کہ اسی آسمانی فلک میں ہو یا زمین میں مطلب جو ہے ہو، جو انسانوں کو مختلف انداز میں انسانوں کو مطلب جو ہے شعور دینے اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے کے لیے جا بجا نشانیاں موجود ہیں، مگر پھر بھی اس پر غور و
فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی صفت نگہبانی کا ذکر اس میں آیا ہے، یعنی کہا وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے اس ٹکڑے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت نگہبانی کو قرآن مجید میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ مطلب جو ہے اس صفت کو مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے اور بار بار اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صفت اللہ کی عظیم قدرت اور علم اور ہر چیز پر اس کی مکمل نگرانی اور حفاظت کو ظاہر کرنے والی یہ صفت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے لائی گئی ہے، اور قرآن مجید کی جا بجا آیتوں میں اس کا تذکرہ بھی مجھے اب ملتا ہے۔ اللہ کی نگہبانی صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کے زیر حفاظت ہے۔ اسی کا تو تذکرہ ہم اسی مطلب جو ہے سورہ کے تفاسیر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آسمان کا پانی برسنا یعنی بادلوں کا تذکرہ، آسمان سے بارش کا تذکرہ، پھر مطلب جو ہے بجلیوں کا مطلب تذکرہ، پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے پرندوں کا تذکرہ کیا، پھر اسی طرح مختلف جانوروں کا مطلب جو ہے تذکرہ بھی اس میں آیا تھا۔ کئی مطلب جو ہے جو مثالیں اللہ رب العالمین نے اسی مطلب جو ہے آیات کریمہ میں دی، ان تمام سے مطلب جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف انسانوں کی مطلب جو ہے نگہبانی نہیں کرتا بلکہ وہ دنیا کے اندر موجود ہر چیز کی نگہبانی کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پر اپنی قدرت کے زیر اہتمام اس کی مطلب جو ہے تکمیل بھی مطلب جو ہے مکمل کرتا ہے۔ اسی بات کے تذکرے کے لیے ذرا آئیے ایک دو آیات کا تذکرہ بھی مطلب جو ہے ہم لیتے ہوئے یا پھر اس کو مطالعہ میں لاتے ہوئے آگے بڑھیں، جہاں سورہ سبا آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی اس مطلب جو ہے آیت کے اندر بھی کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں بھی اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی یہ قرآن کی حفاظت کرنا اور اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لینا اور اس کو مطلب جو ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مطلب جو ہے نگہبانی کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسی بات کو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سامعین اکرام، یہ صفت نگہبانی کا جہاں تذکرہ ہو رہا ہے، یہ صفت بتاتی ہے کہ یہ ہستی یعنی اللہ رب العالمین ہر وقت ہماری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں تو سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی یہاں پہ واضح طور پہ فرمایا گیا کہ جہاں وہ نگہبانی کر رہا ہے تو سن لو کہ اللہ ایکتا ہے، ایک ہی اللہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کی مطلب جو ہے کسی کی عبادات کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی مطلب جو ہے اپنے احکامات جاری کرتا ہے، وہی اس کی قدرت رکھتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ابتدا کرتا ہے، وہی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا گیا۔ ذرا آیت الکرسی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جو آیات کریمہ کے ذریعے سے جو بات ذہن نشین کروائی جاتی ہے وہ یوں ہے کہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی بار بار مطلب جو ہے یہ اقرار انسانوں کے ذریعے سامنے کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، یہ زمین کے اندر جتنی بھی نعمتیں جو تم دیکھ رہے ہو، جس کا تم استعمال کرتے ہو اور جسے تم حاصل کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اس کے مالک ہو، سن لو یہ ساری چیزیں جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں خود تمہارا جسم تمہاری روح بھی اللہ ہی کے تابع ہے، وہی مطلب جو ہے اس کا کارساز ہے اور وہی مطلب جو ہے اس پر اس کا حکم چلتا ہے، وہی اسی کے قدرت کے نتیجے میں تمہیں زندگی دی گئی ہے، یہ نعمتیں دی گئی ہیں اور مہلت عطا کی گئی ہے، اور اگر وہی چاہے تو پھر تمہیں واپس مطلب جو ہے کس حالت میں پلٹا لیا جائے، کس موقع پر پلٹا لیا جائے، کس زمین پر اسے پلٹا
لیا جائے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس مطلب جو ہے سورہ آیت الکرسی کے اندر مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، وہ اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کو تم سمجھ لو تو تبھی کہے جا کر تم اس کا استعمال کرتے ہوئے، اس کو برتتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے کبریائی کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے تمہارا من چاہے گا، تمہارا ذہن چاہے گا، اور تمہاری ذہن سازی اسی اقرار ہی کے نتیجے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے سونا لائق ہے۔ سامعین اکرام، اس صفت کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری مطلب جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے، وہ ہماری مطلب جو ہے رہنمائی کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے سہولتیں فراہم کر رہا ہے، ساری کائنات کو مطلب جو ہے چلانے والا وہ خدا باری تعالیٰ ہے۔ تو پھر مطلب جو ہے یہ بے شمار مطلب جو ہے پیدا ہونے والے یہ معبودان، یہ مختلف مطلب جو ہے لوگوں کا یہ تصور کہ ساری مطلب جو ہے سائنس کی وجہ سے ہے یا پھر ہماری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ کمال خدا ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے لیے مہلت عمر بڑھا دے اور سہولتیں فراہم کر کے آگے بڑھنے کا موقع دے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر اسی وقت اسی جگہ اسی مقام پر مطلب جو ہے ہمیں مطلب جو ہے روک لیا جائے اور واپس ہمیں پلٹا کر مطلب جو ہے دنیا سے اس دنیا کی طرف مطلب جو ہے واپس بلا لیا جائے۔ اسی بات کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے اس صفت کے بعد اللہ رب العالمین 20 اور 21 کی طرف مجھے اور آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، آئیے اس کی طرف ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے 20 اور 21 میں، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کو ذرا سا سنجیدگی کے ساتھ لے لیں، جہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں سے، جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، جو لوگ ڈھیٹ بنتے ہیں، بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار مطلب جو ہے سامنے تجربات آنے کے باوجود، دلائل کے پیش کیے جانے کے باوجود آخر یہ انسانوں کا نافرمانی کرتے ہوئے رہنا اور روح گردانی کرنا، اس کی طرف مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح آخر وہ کون سی ہستی ہے یا کون سا لشکر ہے جو تمہیں مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، اس یہ آیت اللہ کی قدرت، انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، اور اس میں کفار کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کی رحمت اور مدد سے منہ موڑیں گے تو اس دن کا کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، اسی بات کو سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک ان کی دعا قبول نہ کریں گے اور وہ ان کی پکارنے سے بے خبر ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کو بھی سامنے رکھ کر دیکھیں، جہاں مطلب جو ہے سورہ ملک میں کہا گیا کہ کون سا وہ لشکر ہے اور کون سی وہ مدد ہے جنہیں وہاں پہنچائی جا رہی ہے کہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ اگر روک لینا چاہے تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر رہا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو تم گمراہ ہو، دیکھو تو صحیح جس کو تم پکارتے ہو وہ قیامت تک ان کی مطلب جو ہے دعا قبول نہیں کر سکتے، یعنی وہ معبودان جو مطلب جو ہے یا تو بتوں کی شکل میں ہو یا خبروں میں مدفون مطلب جو ہے نظر آ رہے ہوں، وہ کوئی ان کی مطلب جو ہے نہ مراد پوری کر سکتے ہیں نہ وہ سن ہی سکتے ہیں، بلکہ وہ بے خبر ہیں۔ یہ تذکرہ سورہ احقاف میں کیا گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین انہی کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جہاں لوگ مطلب جو ہے اپنی امیدیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ ذرا مطلب جو ہے اس آیت کو رکھ کر مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، بیماریاں وارد ہوتے ہیں، اس کا شفا دینا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مطلب جو ہے وہ لکھ دے کسی دوا کے اندر کسی حکیم کے مطلب ذریعے یا کسی ڈاکٹر کے ذریعے یا کسی اوزار کے ذریعے تو وہ شفا مطلب جو ہے نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس میں شفا دینا نہ چاہے تو میں اور
आप देखते हैं बेतहाशा पैसे बहाने के बावजूद ना शिफा मुयसर आती है, ना ही तकलीफ को दूर किया जा सकता है। ऐसे जिंदगी के कई मतलब जो है मराहिल को मतलब जो है देख कर देखें जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मतलब जो है ऐसी मतलब चीज है जिससे हम हटकर हमारी अपनी मतलब जो है किसी मदद के जरिए से हम इसे पूरा कर सकते हैं। अपने चाहने वालों को मतलब जो है किसी मतलब जो है तकलीफ में मुब्तला देखते हैं, उस तकलीफ को दूर करने के लिए चाहे बेतहाशा पैसा बहाया जाए, बेशुमार मोहब्बत करने वाले आकर खड़े हो जाएं, मगर कोई चीज उसको रफा नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह ताला चाहे तो ही उसे मतलब जो है पूरा कर सकता है। इसी वजह से तो मतलब जो है इस आज के 10 में इब्तिदा में मतलब जो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तुम बेखौफ हो वो जो आसमान में है, यानी आसमान में उस खुदा का जो तसव्वुर तुम ले आते हो उसकी तरफ झुकते क्यों नहीं हो, उसकी तरफ मतलब जो है बढ़ते क्यों नहीं हो, उससे अपनी मुरादें पूरी क्यों नहीं करते। कौन सी मतलब जो है ताकतें हैं जो तुम्हें मतलब जो है इससे दूर ले जा रही हैं, कौन से लश्कर हैं जो तुम्हें मतलब जो है बचाने के लिए अपना सर धड़ की बाजी लगाए हुए है। सूरह फातिर आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अगर तुम इन्हें पुकारो तो तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते, और अगर वो सुन भी ले तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। ये वो तस्करे हैं जो मुझे और आपको हक़ाइक़ को खोल कर बयान करते हैं, मगर इंसानी के बेवकूफ़ी का ये हाल है, इंसानों की मतलब जो है कुंद ज़हनी का ये हाल है कि वो इस सिलसिले में सोचते नहीं हैं, इस सिलसिले में गौर करते नहीं हैं, इस पर तदब्बुर नहीं करते, बल्कि लगे लपेटे वही माहौल के अंदर वही रूटीन के साथ उस काम को अंजाम देते हुए नजर आते हैं, जिसके नतीजे में तबाहियां, जिसके नतीजे में अमाल का ज़ाया हो जाना, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात को मतलब जो है दावत देना, और उसी के नतीजे में इस माशरे के अंदर फिसाद फिर अर्द का रोनवा होने में मैं और आप शामिल हाल होते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई कारसाज है और ना मददगार। इस बात को मुझे और आपको जहन नशीन कर लेना चाहिए। इसी बात का तो तस्करा इस आयत के जरिए से मतलब जो है वाज़ेह तौर पे किया गया। तो जरा बताओ तो सही कि तुम कहाँ मतलब जो है धोखा खा रहे हो, कि अगर तुम्हारा रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन रोकना चाहे तो बताओ तो सही कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है। जरा तसव्वुर करिए, उस बीमार का जो चार पाई पर लेटा हुआ है उसे हम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीमार का यह हाल है कि एक लुक़मा भी उसके पेट के अंदर नहीं जाता। हम कितनी तकोदो करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं, ये रोज का मामूल है जो हॉस्पिटल्स में या फिर बीमारों और मरीजों के साथ ये पेश आता हुआ मुझे और आपको रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आता ही रहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को खिलाना चाहे तो किस तरह से दर खोल देता है, किस तरह से ज़बान की लज्जतों को खोल देता है, किस तरह से लुक़मों को पेट के अंदर पहुंचा देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल है, यही वो किबरियाई है जो मुझे और आपको समझाई जा रही है, बताई जा रही है। लोगों सारे का सारा मतलब जो है सिवाय अल्लाह मतलब जो है कारसाज है, और यही मददगार हो सकता है, और इसके सिवा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ये तमाम आयत करीमा जो आज मैंने और आपने मिलकर बैठकर इसको मतलब जो है पढ़ा है, इस पर मतलब जो है जरा सहरस गुफ्तगू मतलब जो है करने के बाद जरा मतलब जो है बेदार होने और समझने का मतलब जो है वो आखिरी मौका है जहां मैं और आप बैठकर सर जोड़कर मतलब जो है इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दलाइल पेश करता है। क्या ये दलाइल जो ज़मीन और आसमान के मुख्तलिफ चीज़ों की जो इस आयतों के यानी सूरह मुल्क के मुतालिए में मुझे और आपको आ रही है, क्या मुझे और आपको बेदार नहीं करती? क्या इन हक़ाइक़ को जो साइंसी एतबार से तमाम आपके सामने लाई गई कि साइंस किस तरह से मतलब जो है प्रूव करती है और किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, ये सारी चीज़ें के सामने रखने के बाद क्या मतलब जो है दिल ये गवाही नहीं देखता? क्या अल्लाह के कुदरत के आगे मतलब जो है सर्बसून मतलब जो है नहीं होता? क्या सर्बसुजूद होने के लिए आगे नहीं बढ़ता? क्या दिल मतलब जो है इसकी तरफ राग़िब नहीं होता? क्या अल्लाह की इस तौहीद पर जमने के लिए वो जज्बात बेदार नहीं होते? अगर होते हैं तो मेरा और आपका किरदार मतलब जो सामने आता है वो सहाबा कराम की जिंदगियों का मामला है। सामीन इकराम, सहाबा कराम इन बात को समझने के बाद ही उनके जिंदगियों के अंदर जहां जहालत थी उसका खात्मा हो गया, जहां मतलब जो है वहां उनके अंदर खतर गारतगिरी मतलब थी वहां मतलब जो है वो खात्मा हो गई, जहां मतलब जो है सोचने समझने की उनके अंदर सलाहियत मतलब जो है कम और कुंद जहनी में चली गई थी, वो उस बात में सोचने पर तैयार हो गए थे। वो हर मामले में सोचते थे, गौर और फिक्र करते थे। उसी के नतीजे में ही तो हमने देखा कि किस तरह सहाबा कराम अपने अमाल के सिलसिले में किस तरह मतलब जो है पैसिफिक हुआ करते थे और किस तरह से मतलब जो है अपने अमाल में एकसुई इख्तियार करते थे। उसी के नतीजे ही में तो जन्नत की बशारतें उन्हें
उन्हें मुयस्सर आई, उसी के नतीजे में उनकी जिंदगियां बदल गई, उसी के नतीजे में मुआशरा मतलब जो है सही रुख की तरफ गामजन हुआ और पुरअमन व पुरसुकून माहौल मतलब जो है मुआशरे में ओद आया। इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद मुझे और आपको ये आयात गवाह मतलब जो है पुकार पुकार कर कहती है, लोगों अपनी आंखों को खुला रखो, अपनी बसारतों को मतलब जो है रोशन रखो और अपनी समातों को भी मतलब जो है हमेशा खुली रखो और अपने दिल के दरवाजों को खोलकर इसमें जरकजी पैदा करने के लिए अल्लाह से जीते जागते दिल की तमन्ना किया करो और एक रोशन जीता जागता जमीर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो तुम्हें हर वक्त अलर्ट करता रहे। और या अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सही रुख के साथ सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए, उसी के नतीजे ही में सही कुव्वत फैसला पैदा होगी और उसी के नतीजे में सही फैसले कर सकेंगे, वही बात को समझ सकेंगे, उसी के नतीजे में इन आयात की रूह से अपनी जिंदगी में बदलाव का सामान करेंगे। वरना मतलब जो है लगे लपेटे माहौल के साथ चलते रहना और वही काम करते रहना और फिर इस दुनिया से खात्मा मतलब जो है होकर आसमान की तरफ परवाज कर जाना, ये बेखुफियत की मिसाल है। इसमें इंसान की हसरतें, इसमें पछतावे और इसमें सजाएं पोशीदा हैं। मेरा और आपका खात्मा कैसा होना चाहिए, मैं और आप इस मतलब जो है मदफून 2 गज की जमीन के अंदर कैसा मतलब जो है घर चाहते हैं और कैसा मतलब जो है इस्तकबाल चाहते हैं, कैसा मतलब जो है अल्लाह की तरफ से मतलब जो है इनाम चाहते हैं या उनकी तरफ से क्या मतलब जो है गुमान रखते हैं। ये वो सवालात है जो इन आयात के रूह से मुझे और आपको बेदार होने की दावत देते हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही माहौल वहां पे पैदा होगा, उसी माहौल के तहत वहां पे वैसी साजगारी आएगी और उसी के नतीजे में अंजाम हमारा वैसा ही होगा। सोचिए, समझिए और गौर फिक्र कीजिए इन आयतों के साथ और जो कुछ सामने आया है इसे सही आगाही के साथ इस पर अमल करने के लिए अज़ाइम के साथ उठिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आपको शऊर और बेदारी अता करे। मुझे और आपको हमेशा इन आयतों को समझने, इसको समझाने और इस पर अमल पैरा होने की सलाहियत अता फरमाए, कुव्वत फैसला अता फरमाए, जहानत अता फरमाए और सही मतलब जो है तरबियत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।